بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ 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 واللہ واللہ اللہ اللہ واللہ واللہ اللہ اللہ واللہ واللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. قال الله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما. میرے دینی بھائیوں، آج کے اس مختصر درس کا موضوع ہے اللہ تبارک و تعالی کا شکر. تو اللہ تبارک و تعالی کا شکر آج کے اس درس میں انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ اللہ کا شکر کسے کہتے ہیں یہ بتایا جائے، پھر اس کے بعد اللہ کے شکر کے اہم پلرز، ارکان جسے کہتے ہیں، اس کی وضاحت ہو. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے شکر کا حکم کیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے شکر کی فضیلت کیا ہے، اس پر روشنی ڈالیں گے. پھر اس کے بعد اگر ناشکری ہو، کفران نعمت ہو، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے، ان چند باتوں پر انشاءاللہ روشنی ڈالی جائے گی. اور اسی طریقے سے ہمیں شکر گزار کس طریقے سے بننا چاہیے، کیا چند چیزیں اپنا کر ہم اللہ کا شکر گزار بندہ بن سکتے ہیں. تو ان چند باتوں پر انشاءاللہ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا، تو بہت ساری ڈیفینیشنز اور معنی بتائے گئے ہیں، لیکن ہم ابن قیم رحمہ اللہ نے جو ڈیفینیشن بیان کیا ہے اس کو ہم لیتے ہیں. تو ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الشکر ظہور اثر نعمت اللہ علی لسان عبده ثناء واعترافا وعلى قلبه شهودا ومحبتا وعلى جوارحه انقیادا وطاعتا. کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے. کس پر اظہار ہونا چاہیے؟ زبان پر اور دل میں، اور اسی طریقے سے ہمارے عمل میں. زبان پر اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا
اثر کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف ہو، ہم اعتراف کریں، ہم اگری کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے منعم ہے، ہم پر انعام کرتا ہے، نعمتیں کرتا ہے. پھر اس کے بعد دل سے گواہی دیں، دل سے گواہی دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ساری نعمتیں ہیں، دل سے انکار نہ کریں. پھر اس کے بعد عمل کریں، یعنی اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال ہو، اس کا اثر جو ہے ہمارے عمل پر ہو، جسم کے اعضاء اور جوارح پر ہو. تو یہ ابن قیم رحمہ اللہ نے تعریف کی ہے، یعنی اس کی ڈیفینیشن بیان فرمائی ہے. پھر اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں کہ شکر کے اہم پلرز کیا ہے، کہ اگر ان 3 پلرز میں سے ایک پلر بھی اگر نہیں ہے تو سمجھ لیجئے شکر ادا نہیں ہوا. پہلا پلر کیا ہے شکر کا؟ کہ دل سے نعمتوں کا اعتراف کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی منعم ہے، اس کے علاوہ کسی اور نے ہم پر انعام نہیں کیا. آج کے زمانے میں بہت سارے فتنے برپا ہو چکے ہیں. الحاد کا فتنہ ہے جس میں اللہ کا ہی انکار ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے ایک اور فتنہ شرک کا فتنہ جس میں اللہ کے ساتھ دوسرے کو بھی شریک کر دیا جاتا ہے نعمتوں میں. اور اسی طریقے سے ایک اور فتنہ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہوئے بھی کہ اللہ تبارک و تعالی منعم ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، رازق ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی انسان جو ہے فسق و فجور میں مبتلا ہو کر، گناہوں میں مبتلا ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا دل سے اعتراف نہیں کرتا، اگری نہیں کرتا. تو یہ پہلا پلر ہے کہ دل سے ہم اعتراف کریں، اگری کریں کہ اللہ تبارک و تعالی منعم ہے، یہ ساری نعمتیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں اللہ تبارک و تعالی کی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا پلر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا زبان سے بھی اقرار کرے، زبان سے اللہ کی تعریف بیان کرے، اس کی ثنا بیان کرے، اس کی حمد بیان کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ کی تعریف کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرماتی ہے کہ ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا تو مسجد میں تلاش کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں سجدے کی حالت میں تھے اور یہ دعا فرما رہے تھے، اور اپنے سجدے کی حالت میں اپنے دونوں قدم کو کھڑا رکھے ہوئے تھے اور یہ فرما رہے تھے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیری رضا کے، من سخطک تیری ناراضگی سے، واعوذ بمعافاتک من عقوبتک اور تیری عافیت کے پناہ میں آتا ہوں تیری سزا سے، واعوذ بک منک اور تیری پناہ میں آتا ہوں تجھ سے یعنی تیرے غصے سے، لا احصی ثناء علیک میں تجھ پر تیری ثنا میں کر نہیں سکتا، اور انت کما اثنیت علی نفسک تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو نے اپنی ثنا اور تعریف بیان کی ہے، یعنی اللہ کی کوئی تعریف اور ثنا بیان نہیں کر سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار زبان سے ہو، کثرت سے حمد کریں. پھر اس کے بعد آخری چیز ہے، تیسرا پلر ہے شکر کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اچھے کاموں میں لگائے، نیکیوں میں لگائے، طاعتوں میں لگائے، اللہ کو خوش کرنے میں لگائے، نافرمانی میں اور ناشکری میں نہ لگائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل داؤد کے تعلق سے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، کہ اے داؤد کے خاندان والو عملی شکریہ ادا کرو. عملی شکریہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے جو بے شمار نعمتیں ہمیں دی ہے تو ان کا صحیح استعمال ہو، یعنی یا تو ہمارا یا لوگوں کا اس میں فائدہ ہو، دینی یا دنیاوی فائدہ ہو، نعمتوں کی ناشکری نہ ہو، نعمتوں کا کفران نعمت نہ ہو،
اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ، میرے بہت ہی کم بندے ہیں جو شکر گزار ہیں۔ تو مفسرین نے یہاں پر کہا ہے کہ زبان سے تو بہت سارے لوگ شکر ادا کرتے ہیں، لیکن عملی شکر ادا کرنے والے کم ہیں، عملی شکر ادا کرنے والے کم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں، مال ہے، دولت ہے، عزت ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، اولاد ہے، اللہ نے جو بھی صلاحیت دی ہے، قابلیت دی ہے، جو بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دی ہے، ان تمام نعمتوں کو اللہ کے راستے میں لگائیں، اللہ کے لیے لگائیں، آخرت کے لیے لگائیں، جہنم میں جانے کے لیے نہیں اور شیطان کے لیے نہیں، ناشکری میں نہ لگائیں۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، عنقریب تذکرہ آئے گا۔ کوشش یہ کریں کہ اپنا فائدہ ہو دینی اور دنیاوی، اور لوگوں کا فائدہ جتنا ہو سکے کرتے رہیں، دینی اور دنیاوی فائدہ۔ تو اس کو یہ جو ہے نعمتوں کا صحیح استعمال ہے۔ پھر اس کے بعد شکر کا کیا حکم ہے؟ شکر کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے؟ حکم ہے، آرڈر ہے کہ شکر تم پر واجب ہے، چنانچہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو شکر کا کیا حکم ہے شریعت اسلامیہ میں؟ واجب ہے، ناشکری حرام ہے۔ اب چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ شکر کی کیا فضیلت ہے، شکر ادا کیوں کرنا چاہیے، شاکرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دے گا، کیا جو ہے ان کی فضیلت ہے، کیا ان کے درجات ہے، کیا ثواب ہے، کیا اجر ہے، یہ چند چیزیں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے شکور اور شاکر ہے۔ عام طور پر ہم نام رکھتے ہیں عبد الشکور یا عبد الشاکر، تو عبد الشکور نہیں ہے، وہ عبد الشکور ہے۔ تو شکور کا معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ شاکر ہے اور خوب علم رکھنے والا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا ان اللہ غفور شکور، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ خوب مغفرت کرنے والا ہے اور شکور ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا واللہ شکور حلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ شکور ہے اور بردبار ہے۔ تو شکور کا معنی کیا ہے؟ شکور کا معنی شکریہ ادا کرنے والا، شکر گزار۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ عام طور پر بندہ ہوتا ہے شکر گزار، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں شکر گزار ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے عمل کی قدر کرتا ہے، ان کے عمل کا اچھا بدلہ عطا کرتا ہے، ان کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، ویسٹ نہیں کرتا، بلکہ بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے۔ شکر کا معنی کیا ہے؟ بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے۔ جب وہ عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو رائگاں نہیں کرتا، 10 گنا بڑھا کر یا 70 گنا بڑھا کر یا ان گنت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ جو ہے کئی گنا بڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو شاکر اور شکور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے تعلق سے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذرا سے عمل پر بہت زیادہ اجر دیتا ہے، اور ذرا سے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر اس کا اجر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ جس طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے، مشہور و معروف حدیث ہے، لیکن اس میں اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کیا الفاظ استعمال کیے ہیں، غور کیجئے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص چل رہا تھا تو اسے شدت کی پیاس ہوئی اور اسے ایک بولی نظر آئی،
اور اپنی پیاس بجھانے کے لیے وہ بولی میں اتر گیا. پھر اس کے بعد وہاں سے اس نے اپنی پیاس بجھائی، پانی پیا، اس کے بعد نکل گیا وہاں سے. تو جیسے ہی وہ باہر آیا تو اسے ایک کتا نظر آیا اور اپنی زبان جو ہے پیاس کی وجہ سے باہر نکال کر ہانپ رہا تھا کتا. تو اب وہ آدمی ابھی بولی میں داخل ہوا، کیونکہ اس زمانے کی بولی صحرا ڈیزرٹ میں تھی تو کافی اندر اترنا پڑتا ہے. اسے چونکہ شدت کی پیاس تھی، اپنی پیاس بجھانے کے لیے اپنی مجبوری کے طور پر وہ تکلیف اٹھایا. پھر اس کے بعد جو ہے اس کے پاس تو کچھ تھا نہیں تو پی کر پانی اوپر آ گیا. لیکن جب اس نے کتے کو اس حالت میں دیکھا تو اسے یہ گمان ہوا، اس نے یہ سوچا کہ لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بی، کہ اس کو بھی ایسی ہی پیاس ہوئی ہے جیسی مجھ کو ہوئی ہے. فملأ خفہ، پھر اس کے بعد دوبارہ بولی میں اترا. پھر اس کے بعد اپنے ساکس میں، اس زمانے میں چمڑی کے ساکس ہوتے تھے، خف کہا جاتا تھا ان کو، تو اس ساکس میں اس نے پانی بھرا. پھر اس کے بعد اس ساکس کو اپنے منہ سے پکڑ کے اوپر آیا، بولی کے اوپر آیا. پھر اس کے بعد ثم رقی فسق الکلب، کتے کو اس نے پانی پلایا. فشکر اللہ لہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا شکریہ ادا کیا. مطلب کیا ہے؟ اللہ نے اس کے عمل کا شکر ادا کیا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس چھوٹے سے عمل کا بہت بڑا بدلہ اللہ تبارک و تعالی نے دیا. فغفر لہ، اس کی مغفرت کر دی، اس کی مغفرت کر دی. چھوٹے سے عمل پر بہت بڑا اجر دیا کہ اس کی مغفرت کر دی اور اس کو جنت میں داخل کر دیا. قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے دریافت کیا، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، کیا جانوروں کے معاملے میں بھی ہمیں اجر و ثواب ملے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فی کل کبد رطبۃ اجر، کہ ہر جاندار چیز میں تمہارے لیے اجر ہے. یعنی صرف انسانوں کی خدمت میں ہی نہیں، صرف انسانوں کو نفع پہنچانے میں ہی نہیں، بلکہ ہر جاندار کو تم فائدہ پہنچاتے ہو، ان کے حقوق ادا کرتے ہو، ان کا خیال کرتے ہو، تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر لکھ دیا ہے. تو یہاں پر شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، تو بدرجہ اولا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں شاکر ہونا چاہیے. سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد اللہ کی مخلوق کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد دوسری وجہ کیا ہے شکر ادا کرنے کی؟ پھر اس کے بعد جو ہے دوسری وجہ کیا ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کی؟ اس لیے کہ شکر جو ہے انبیاء کی صفت میں سے ہے. شکر ادا کرنا اللہ کے انبیاء کی صفتوں میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے فرمایا، ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، کہ یقینا نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے شکر گزار بندے تھے. اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے فرمایا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام شاکرا لانعمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کے شکر گزار تھے. اور اسی طریقے سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کان النبی لیقوم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ قیام اللیل کرتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے، او لیصلی حتی ترم قدماہ، یہاں تک کہ دونوں پیروں میں ورم آ جاتا تھا، دونوں پیر سوج جاتے تھے. پوچھا جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، تمہارے گناہ تو معاف کر دیے گئے ہیں، اس کے باوجود بھی تم اتنا زیادہ کیوں تکلیف اٹھاتے ہو، مشقت اٹھاتے ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر یہ انبیاء کی صفات میں سے ایک صفت ہے. اس صفت سے بھی ہمیں متصف ہونا چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ جو انبیاء ہیں، برگزیدہ جو بندے ہیں، ان کی صفات میں سے ایک صفت ہے. پھر اس کے بعد تیسری وجہ کیوں ہمیں شکر گزار بننا چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے.
یہ واجب کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے تعلق سے وصیت و نصیحت کی کہ حملتہ امہ وہن علی وہن کہ اس کی والدہ اور اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اس کو پیدا کیا. وفصالہ فی عامین اور 2 سال دودھ کی مدت ہے. انشکر لی ولوالدیک والی المصیر. یہ ساری نعمتیں ہم نے انسان پر کیوں کی ہے؟ انشکر لی تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو. وَلِوَالِدَيْكَ اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ اور میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، آرڈر ہے کہ تم شکر اللہ کا شکر کرو اور شکر گزار بندے بنو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ کہ ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی کہ تم شکر اللہ کا عطا کرو، شکر اللہ کا ادا کرو. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ کہ اے نبی ہم نے تمہاری طرف وحی کی اور تم سے پہلے پیغمبروں کی طرف یہ وحی کی کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین کہ اگر تم نے شرک کیا تو یقیناً تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین بلکہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور شکر گزار بندے بنو. مطلب یہ ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا شکر کیا ہے؟ اس کی توحید ہے. اس کی اکیلے اللہ کی عبادت کرنا یہ سب سے بڑا شکر ہے. اور اس اکیلے کی عبادت نہ کرنا، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا یہ سب سے بڑی ناشکری ہے اور سب سے بڑا کفران نعمت ہے. سب سے بڑا شکر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا توحید ہوتا ہے. اور سب سے بڑی ناشکری کون سی ہوتی ہے؟ اللہ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے. اس بات کو یاد رکھ لیجئے، ہمیشہ زندگی بھر یاد رکھ لیجئے. جس گناہ سے روکنے کے لیے انبیاء بھیجے گئے، کتابیں اتاری گئی، انسان کو پیدا کیا گیا، قرآن اتارا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اس کائنات کو بنایا، دنیا کو بنایا، انس و جن کو بنایا، مقصد یہ ہے کہ تم اس اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو. تو سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ اللہ کی توحید بجا لائی جائے، اللہ کی تنہا عبادت کی جائے اور شرک نہ کیا جائے. یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور سب سے بڑی ناشکری ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکم من الشاکرین کہ اے موسیٰ میں نے تمہیں لوگوں کے اوپر چن لیا ہے، لوگوں کے اوپر تم کو چوز کر لیا ہے، فوقیت دی ہے رسالت میں اور نبوت میں اور کلام میں تم سے ہم کلام ہوا ہوں، ڈائریکٹ تم سے بات چیت کیا ہوں. اسی لیے کلیم اللہ کہا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو. پھر اللہ نے فرمایا موسیٰ سے فخذ ما آتیتک وہ چیز میں جو میں تمہیں دے رہا ہوں اسے لے لو وکم من الشاکرین اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ. تو اللہ کا حکم ہے کہ تم شکر اللہ کا ادا کرو. اور اللہ نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون کہ اے لوگو جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے پاک چیزوں کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اور ناشکروں میں سے نہ ہو جاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پاک چیزیں عطا فرمائی ہے. پاک چیزیں اس لیے عطا فرمائی ہے کہ استفادہ کرو، فائدہ اٹھاؤ، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. اور بارہا یہ بات دہرائی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے بھی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں لگانا، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے لیے مسخر کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی شکر ہے. اور دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار اور اعتراف کرنا. ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کے شکر گزار بندے بنو. تو آیتیں تو بے شمار ہے اس تعلق سے. پھر اس کے بعد چوتھی چیز کیا ہے؟
کہ مومنین کی صفت یہ ہے کہ وہ شکر ادا کرتے ہیں. مومنین کی یہ صفت ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, ناشکری نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم حدیث فرمائی کہ مومن یا تو صبر کرتا ہے یا تو شکر کرتا ہے. مومن پر پریشانی آتی ہے تو صبر کرتا ہے, اگر پریشانی نہیں ہے تو پھر شکر ادا کرتا ہے. یہ واجب ہے, واجب اور ضروری ہے کہ پریشانی آئے تو صبر کرے, برداشت کرے اس چیز کو, اور اللہ کے راستے میں اس چیز کو برداشت کر لے اللہ کے لیے. اور اگر کوئی نعمت آتی ہے, خوشحالی آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے. صہیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر, کہ مومن کا معاملہ ہی عجیب و غریب ہے, کہ اس کا پورا ہی معاملہ خیر کا معاملہ ہے, اچھائی کا معاملہ ہی ہے, کوئی شر نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے مومن کی زندگی میں. وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ, یہ کسی چیز کے لیے نعمت نہیں ہے, یہ خیر کی نعمت صرف مومن کے لیے ہے. ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ, اگر اسے کوئی اچھائی ملتی ہے, نعمت ملتی ہے, خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, یہ چیز اس کے لیے بہتر ہوتی ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صبر, اگر اسے کوئی تکلیف اور برائی اور پریشانی ہوتی ہے, صبر کرتا ہے, فَكَانَ خَيْرًا لَهُ, یہ چیز بھی اس کے لیے بہتر ہوتی ہے. تو دو ہی معاملے ہیں اس کے, یا تو شکر ادا کرتا ہے یا تو صبر عطا کرتا ہے. اس میں بھی اس کے لیے اجر ہے, اس میں بھی اس کے لیے اجر ہے, یہ بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے, یہ بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے. کوئی نقصان نہیں ہے مومن کی زندگی میں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں صدق صحیح معنوں میں مومن بنائے اور سچا مومن بنائے, اللہم آمین. اور اس کے بعد شکر کا فائدہ یہ ہے, اس کی فضیلت یہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ کا تو اللہ تم سے راضی ہوگا. اللہ نعمت دیتا ہے, تم اس کا حقیقی شکر ادا کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے خوش ہو جائے گا, راضی ہو جائے گا, اور تم کو اس کا اچھا بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا کرے گا. اللہ نے فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ, اگر تم نے شکر ادا کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس چیز سے تمہارے لیے اس چیز سے راضی ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی کو خوشی ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالی کو تمہارے اس عمل سے خوشی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب خوشی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا آخرت میں تمہاری مغفرت کرے گا اور تمہیں جنت عطا کرے گا. پھر اس کے بعد ہے شکر کا فائدہ یہ ہے کہ ہم عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے. ناشکرے کا انجام اللہ کا عذاب ہے. آج بے شمار عذاب کی شکلیں ہیں. مہنگائی عذاب ہے, دشمنوں کا مسلط ہو جانا عذاب ہے, قتل عذاب ہے, مال کا لٹ جانا عذاب ہے, عزتوں کا لٹ جانا عذاب ہے, دشمنوں کا مسلط ہو جانا عذاب ہے, مہنگائی عذاب ہے, شرک عذاب ہے, نافرمانی عذاب ہے, گناہ عذاب ہے. اتنی شکلیں ہیں عذاب کی کہ ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے. زندگی میں جتنی پریشانیاں ہم محسوس کرتے ہیں وہ ساری چیزیں عذاب ہے, اور یہ سب کس کا نتیجہ ہے؟ ناشکری کا نتیجہ ہے. آج مسلمانوں کی اکثریت ناشکرے ہو چکے ہیں, ہر اعتبار سے ناشکرے ہیں. اپنے عقیدے میں بھی ناشکرے ہیں, اپنے عمل میں بھی ناشکرے ہیں. نہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, نہ اللہ کے بندوں کا شکر ادا کرتے ہیں, نہ اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں, نہ اللہ کے فرائض ادا کرتے ہیں, اور نہ ہی بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں. آج مسلمانوں پر اگر جو عذاب مسلط ہے, چاہے وہ شخصی طور پر, پرسنل طور پر ہو, یا شہری طور پر یعنی اپنے شہر کے حساب سے ہو, ملک کے حساب سے ہو, دنیاوی اعتبار سے ہو, عالمی اعتبار سے ہو, ہر اعتبار سے مسلمان جو ذلیل و خوار ہے وہ اللہ کی ناشکری کی وجہ سے ہے. اللہ نے اپنی نعمت عطا کی, نعمت اسلام عطا کیا, اللہ نے عقل کی نعمت دی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی نعمت دی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب و سنت کی نعمت دی. آج توحید کا پیغام ہمارے پاس ہے, سنت کا پیغام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نیکیوں کا پیغام دیا, فرائض کا پیغام دیا,
حرام چیزوں سے بچنے کی ہدایت فرمائی، لیکن اس کے باوجود بھی، اتنی ساری نعمتوں کے باوجود بھی ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یہ اللہ تمہارے رب کا یہ اعلان ہے، سن لو، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم نے شکر ادا کیا تو ہم تمہیں بہت زیادہ عطا کریں گے، بڑھ کر عطا کریں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یقیناً میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو یہ جو عذاب کی شکلیں اور صورتیں اور الگ الگ ٹائپس اور الگ الگ قسمیں ہم جو دیکھ رہے ہیں، ہماری ناشکری کا انجام ہے۔ آج مسلمان، اس کے پاس جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت اسلام دیا، نعمت قرآن دیا، نعمت توحید دیا، اس چیز کو دوسروں تک نہیں پہنچاتا، دوسروں کو نہیں سمجھاتا، دوسروں تک نہیں پہنچاتا۔ بہت سے لوگ تو خود عمل نہیں کرتے، بہت سے لوگ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دوسروں تک اس امن کے پیغام کو، آخرت کی نجات کے پیغام کو، اللہ کو خوش کرنے والے پیغام کو، اس فریضے کو دوسرے تک پہنچانے میں کوتاہی سے کام لیتے ہیں، سستی سے کام لیتے ہیں۔ یہ گناہ ہے، یہ عذاب کا سبب بن جاتا ہے۔ جب ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دیں گے تو اللہ ایسا عذاب مسلط کرتا ہے کہ تم میں کے نیک لوگ بھی اگر دعا کریں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی، اور سب لوگوں پر عذاب آئے گا۔ کشتی کی مثال ہے ہمارے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ہدایت بھی فرمایا ہے، اور سلف صالحین نے فرمایا النعم وحشیۃ فقیدوها بالشکر، کہ یہ نعمتیں اللہ کی وحشی جانور کی طرح ہے، جنگلی جانور کی طرح ہے، جو قابو میں نہیں آتا۔ جنگلی جانور کبھی قابو میں نہیں آتا، پالتو جانور قابو میں آتا ہے، تو جنگلی جانور بدک جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، نکل جاتا ہے قابو سے۔ اسی طریقے سے یہ نعمتیں بھی جنگلی جانوروں کی طرح ہے، فقیدوها بالشکر، ان کو شکر کے ذریعے باندھ کر رکھو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ نعمتیں باقی رہیں اور اسی طریقے سے مزید نعمتیں ملیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اگر تم نے حقیقی معنوں میں شکر ادا نہیں کیا تو جو نعمتیں موجود ہیں وہ بھی چھن جائیں گی، اور جو نعمتیں موجود نہیں ہیں وہ بھی نہیں ملیں گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے کہ نعمت اگر چھن جائے، کسی کی عزت لٹ جائے، کوئی مسلمان قتل ہو جائے، اسی طریقے سے کسی کا مال لٹ جائے، کسی کی عزت لٹ جائے، مہنگائی ہو جائے، کوئی بھی چھوٹی یا بڑی پریشانی آ جائے تو گویا کہ ہم ناشکرے ہیں۔ اللہ نے وہ نعمت چھین لی، امن کی نعمت چھین لی، عزت کی نعمت چھین لی، مال کی نعمت چھین لی، تو ہمیں جو ہے یہاں پر خود کے تعلق سے سوچنا ہے، انٹروسپیکٹ کرنا ہے یہاں پر کہ آخر ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے، تو ہم ناشکرے ہو چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمتیں دن بدن چھینی جا رہی ہے۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان اللہ یمتع بالنعمت ما شاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب نعمتیں عطا کرتا ہے۔ فَإِذَا لَمْ يُشْكَرْ عَلَيْهَا قَلَبَهَا عَذَابًا، اور جب شکر ادا نہیں کیا جاتا ان نعمتوں کا تو اس نعمت کو اللہ تبارک و تعالی عذاب میں بدل دیتا ہے۔ وَلِهَذَا كَانُوا يُسَمُّونَ الشُّكْرَ جَالِبًا الحافظ، اسی لیے سلف صالحین رحمہ اللہ شکر کو حافظ کہتے تھے۔ حافظ کا مطلب نعمتوں کی حفاظت کرنے والا، اور اسی طریقے سے والجالب، جالب بھی کہتے تھے، یعنی نعمتوں کو لے کر آنے والا۔ شکر کے دو فائدے ہیں، ایک حافظ ہے اور ایک جالب ہے۔ حافظ کا معنی جو نعمتیں موجود ہیں اس کی حفاظت کرتا ہے شکر، اور اسی طریقے سے جالب کا معنی جو نعمتیں نہیں ہے ان نعمتوں کو لے کر آتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر ادا کیا تو ہم مزید دیں گے اور بھی نعمتیں دیں گے، لیکن اگر تم نے ناشکری کی، شکر ادا نہیں کیا تو ان عذابی لشدید، تو جو نعمتیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، وہ نعمتیں نقمت میں بدل جائیں گی اور عذاب میں بدل جائیں گی۔ اسی لیے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، افضل الدعاء الحمدللہ، کہ سب سے افضل دعا کیا ہے، الحمدللہ ہے۔
بظاہر تو الحمدللہ اللہ کی تعریف، لیکن اللہ کی تعریف یہ تو دعا کا لفظ نہیں ہے، اس میں اللہ سے ہم ڈائریکٹ تو کچھ نہیں مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا جب ہم اعتراف کریں گے، دل سے اعتراف کریں گے، زبان سے اقرار کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا کہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ جو نعمتیں ہیں ان کو باقی رکھ، اور اسی طریقے سے جو نعمتیں نہیں ہیں وہ نعمتیں ہمیں عطا فرما۔ تو الحمدللہ جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو گویا کہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں نعمتیں عطا فرما، اور جو نعمتیں ہیں جو موجود ہیں ان کو باقی فرما۔ پھر اس کے بعد شکر کا فائدہ کیا ہے؟ شکر کا جو ہے آخرت میں بہت اچھا انجام ہونے والا ہے، بہترین بدلہ ملنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اس قسم کی جو ہے بے شمار آیتیں قرآن کریم میں ملتی ہے کہ شکر گزار بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جزا عطا فرماتا ہے، اچھا جزا عطا فرماتا ہے، بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے، بڑا چڑھا کر بدلہ عطا فرماتا ہے، چھوٹے سے عمل پر بہت زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کرنے کی وجہ سے مغفرت فرماتا ہے، گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے شکر کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، اس پر صبر کرتا ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عافیت عطا کرے، اسے جو ہے صحت عطا کرے اور شکر کی نعمت عطا کرے۔ تو عام طور پر دو چیزیں ہیں، یہ ایک پریشانی اور بلا اور آزمائش اور اس پر صبر کرنا، اس میں بھی اجر ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت دیتا ہے اس پر جو ہے ہم شکر ادا کرتے ہیں، تو یہ بھی فائدے کی چیز ہے، یہ بھی فائدے کی چیز ہے۔ لیکن سلف صالحین دونوں میں کمپیریزن کرتے تھے کہ کون سی بہتر چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیشہ عافیت طلب کرو، یقین طلب کرو، عافیت طلب کرو۔ اللہ سے یہ نہ کہو کہ اللہ مجھے پریشانی دے اور اس پر صبر عطا کر، بلکہ اللہ سے یہ کہو کہ اللہ تو مجھے عافیت عطا کر اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت طلب کریں، پھر اس پر شکر، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر عطا کریں۔ تو اسی لیے مطرف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لِأَنْ عَافَى فَأَشْكُرْ، کہ اللہ مجھے عافیت دے دے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں۔ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُبْتَلَى فَأَصْبِرْ، یہ میرے پاس زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے اس بات سے کہ مجھے پریشانی میں مبتلا کیا جائے اور میں اس پر صبر کروں۔ تو میرے دینی بھائیوں، یہ چند چیزیں ہیں، یہ چند چیزیں ہیں کہ ہمیں کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کا کیا فائدہ ہے۔ اب چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے کیسے بن سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے کیسے بنے؟ سب سے پہلا طریقہ ہے توحید۔ توحید سے اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے، اور شرک اور کفر سے اللہ کی ناشکری ہوتی ہے۔ سب سے پہلا ذریعہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ توحید کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے۔ بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، صرف اللہ کی عبادت کرو اور شکر گزار بندوں میں سے بنو۔ پھر اس کے بعد دوسرا ذریعہ اللہ کا تقوی اور عمل صالح، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف اختیار کرو اور اللہ سے ڈرو اور حرام چیزوں سے بچو، فرائض پر عمل کرو۔ یہ ساری چیزیں جو ہے تقوی میں داخل ہوتی ہے۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ بچنا۔ اصل معنی کیا ہے؟ بچنا، اللہ سے، اللہ کے عذاب سے بچنا، اللہ کے غضب سے بچنا، اللہ کے غصے سے بچنا، جہنم سے بچنا۔ کیسے بچا جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں جا بجا تقوی کا حکم دیتا ہے، متقین کی صفات بیان کرتا ہے، اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ تو کیسے تقوی حاصل ہوتا ہے؟ تقوی حاصل ہوتا ہے فرائض پر عمل کر کے اور حرام چیزوں سے بچ کے۔ فرائض پر عمل کرنا،
फराइज अल्लाह तबारक व ताला के भी हुकूक है, अल्लाह के बंदों के भी हुकूक है। और हराम चीजों से बचना, अल्लाह ने जिन चीजों से मना किया उन चीजों से फौरन बाज आना, तो ये दूसरा अहम जरिया है तौहीद के बाद अल्लाह तबारक व ताला की शुक्रगुजारी का। अगर हमने तकवा इख्तियार नहीं किया तो फिर अल्लाह की नजर में शुक्रगुजार नहीं बने। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अदिल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह तबारक व ताला बदर के मैदान में, ग़ज़वे बदर में, बदर की जंग में अल्लाह तबारक व ताला ने सहाबा को फतह अता फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला को कामयाबी अता फरमाई। तो अल्लाह तबारक व ताला उस नेमत का जिक्र करते हुए सहाबा से मुखातिब होकर फरमाता है कि अल्लाह ने तुमको बदर के मैदान में कामयाबी अता फरमाई है, हालांकि तुम कमजोर थे, जलील थे, ताकत नहीं थी। फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून, अल्लाह का खौफ इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, शायद के तुम शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। तकवा हो तो शुक्र है, अगर तकवा नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है, फराइज पर अमल नहीं है, हराम चीजों से नहीं बचोगे तो तुम शुक्रगुजार नहीं बन सकते। और उसी तरीके से इब्न इसहाक रहमहुल्लाह ने इस आयत की तफसीर में फरमाया फत्तकूनी फइन्नहु शुक्र निअमती, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, यही अल्लाह की नेमत का शुक्र है। को तकवा के बगैर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद जरिया क्या है अल्लाह का शुक्र गुजार बनने का? कनाअत इख्तियार करना, अल्लाह ने जो दिया उस पर किफायत कर लेना, बस कर लेना, उसी पर बस कर लेना, मजीद हिर्स नहीं करना, मजीद तमा और लालच नहीं करना। क्योंकि जब तुम तमा करते हो, मजीद जो है और तवक्को करते हो, मजीद हरीज बन जाते हो, तो क्या हो जाता है? अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री हो जाती है। जो अल्लाह ने जो नेमतें जो दिया है वो तुम्हारी नजर में मामूली और हल्की और बेकार हो जाती है। अल्लाह ने हर एक इंसान को नेमत दिया, इस बात को जहन में रखिए। अंधे को भी नेमत दिया, लंगड़े को भी दिया, लूले को भी दिया, काने को भी दिया, अल्लाह ने एक दीवाने को भी दिया। जिस तरीके से बात आएगी, अल्लाह ने हर एक को नेमत दिया है, हर एक इंसान को पर अल्लाह तबारक व ताला मुनइम है, हर एक जानदार पर अल्लाह तबारक व ताला मुनइम है। अल्लाह का इनाम सब पर है, लेकिन मसला यह है कि हमें उन नेमतों को पहचानना है, एतराफ करना है, शुक्रगुजारी बजा लाना है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुन कनिअन तकुन अशकरन नास। इब्न माजाह की रिवायत है कि तुम कनाअत वाले बन जाओ, कनाअत शियार बन जाओ, किफायत शियार बन जाओ। जो थोड़ा अल्लाह ने तुमको दिया है उसी पर इक्तिफा कर लो, तो तकुन अशकर अन्नास, लोगों में सबसे ज्यादा शुक्र अदा करने वाले बन जाओगे। लेकिन अगर शिकायत करोगे कि मुझे ये चीज नहीं मिली, मुझे वो चीज नहीं मिली, तो तुम क्या हो जाते हो? नाशुक्रे बन जाते हो, कुफरान नेमत के शिकार हो जाते हो। जो भी अल्लाह ने अता किया है तो उस पर बस कर लो, क्योंकि अगर जितनी ज्यादा नेमतें होंगी उतना ज्यादा अल्लाह के पास सवाल होगा, उतना ज्यादा अल्लाह के पास पूछ होगी, उसका हिसाब किताब होगा। तो कम से कम नेमत वाला भी अल्लाह तबारक व ताला की नजर में जो है शुक्रगुजार बंदा बन सकता है, बल्कि उसे शुक्र अदा करना चाहिए। तो रिवायतों में आता है, एक वाक़िया है, कितना साबित है कितना साबित नहीं है वल्लाहु आलम, लेकिन एक तारीख का एक वाक़िया है कि एक शख्स गरीबी की शिकायत, फकीरी की शिकायत लेकर एक आलिम के पास आया कि मैं गरीब हूँ, फ़क्र फ़ाक़े का शिकार हूँ और ये सारी चीज़ों की मेरे पास कमी है। तो उस जानने वाले ने जवाब दिया, क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारी आंखें ले ले और तुमको 10,000 दिरहम दे दे? तो उसने कहा नहीं। फिर उस आलिम ने कहा कि तुम चाहते हो कि अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें गूंगा बना दे और तुमको 10,000 दिरहम दे दे? क्या तुम? तो उसने कहा नहीं। फिर आलिम ने कहा क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमको मजनून और दीवाना बना दे और उसके इवज में तुम्हें 10,000 दिरहम दे दे? तो उस शख्स ने जवाब में कहा नहीं। फिर जो है आलिम ने कहा क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी दोनों हाथ ले लिए जाए और उसके इवज में अल्लाह तुमको 10,000 दिरहम दे दे? तो उसने कहा नहीं।
پھر کہا اس عالم نے کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے دونوں پیر چلے جائیں، اس کے عوض میں اس کے بدلے میں تم کو 10,000 درہم دے دیے جائے؟ تو اس نے جواب میں کہا نہیں۔ تو پھر اس کے بعد اس عالم نے کہا اما تستحی ان تشکر، کیا تمہیں شرم اور حیا نہیں آتی کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں یہ ساری نعمتیں دی ہے اس پر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ 50,000 نعمتوں سے بڑھ کر، 50,000 درہم سے بڑھ کر اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہے، کیا تم پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کرتے ہو، حیا اور شرم محسوس نہیں کرتے؟ تو فوراً وہ آدمی اس کو احساس ہو گیا، اس کو احساس ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ دوبارہ آئندہ سے میں کبھی شکایت نہیں کروں گا اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں گا۔ تو اسی طریقے سے اس کے مقابلے میں ایک شخص تھا، ایک اندھا شخص، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اندھے کو ہاتھوں سے بھی محروم کر دیا اور پیروں سے بھی محروم کر دیا، اور وہ جو ہے یہ کہا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوب شکر ادا کرتا تھا۔ تو کسی پوچھنے والے نے اس سے پوچھا کہ اتنا سب مبتلا ہونے کے باوجود، اتنی پریشانیوں مبتلا ہونے کے باوجود بھی تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو؟ تو اس نے جواب میں کہا یا ہادہ اللہ کے بندے، اشکر اللہ، میں اللہ کا شکر اس لیے ادا کرتا ہوں ان وہبنی لسانا ذاکرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کا ذکر کرنے والا، اس کی ذکر کرنے والی زبان دی اللہ نے، وقلبا خاشعا، اور اس کے سامنے خشوع کرنے والا اور اس کے سامنے جھکنے والا دل دیا، وبدنا علی البلاء صابرا، اور پریشانیوں پر صبر کرنے والا جسم عطا فرمایا۔ تو میرے دینی بھائیوں، ہم اگر قناعت شعار بنتے ہیں، کفایت شعار بنتے ہیں، شکایت نہیں کریں گے، جو اللہ نے دیا اس پر بس کر لیتے ہیں، تو سب سے زیادہ اللہ کے شکر گزار بندے بنیں گے۔ اور اگر مزید حرص اور طمع اور لالچ کریں گے تو زیادہ سے زیادہ اللہ کی ناشکری ہوگی۔ اور اسی طریقے سے چاشت کی نماز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کا ذریعہ بنایا ہے، جس طریقے سے حدیث میں آتا ہے، اور سجدے شکر کے ذریعے اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی نعمت عطا فرمائی تو سجدے شکر کرو، جس طریقے سے روایت میں آتا ہے کہ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی خوش کر دینے والی خبر آتی، کوئی خوشی پہنچتی اور کوئی خوشخبری سنا دی جاتی، خر ساجدن، تو سجدے کے حالت میں گر جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے، شاکر اللہ۔ یہ صحیح روایت ہے۔ تو اس کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، اس سجدے کے لیے کبھی بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے کی حالت میں جا سکتے ہو، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طریقے سے دعا سے بھی تم شکر گزار بن سکتے ہو۔ اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ مجھے شکر گزار بندہ بنا، اے اللہ مجھے ناشکرا نہ بنا، بہتر سے بہتر تیرا شکر ادا کرنے والا بنا، جس طریقے سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور مشہور و معروف روایت ہے۔ اور ہمیں یہ دعا ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس روایت میں آتا ہے، اور یہ روایت ابو داؤد وغیرہ کی ہے، کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر، تھام کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا معاذ واللہ انی لاحبک، کہ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں کہا بأبی انت و امی یا رسول اللہ وانا واللہ احبک، کہ میرے باپ اور میری ماں تم پر قربان ہوئے اللہ کے رسول، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں اللہ کی قسم۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیک یا معاذ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اے معاذ، لا تدعن فی دبر کل صلاة ان تقول، کہ ہر نماز کے بعد تم یہ پڑھنا یا یہ دعا کرنا نہ بھولو، نہ چھوڑو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما تیرے ذکر پر، تیرے شکر پر اور تیری بہترین عبادت پر۔ تو ذکر کے لیے بھی اللہ سے مدد طلب کرنا ہے، شکر کے لیے بھی اللہ سے مدد طلب کرنا ہے۔ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں شکر گزار بنائے گا، کیونکہ شکر گزار کسی کو بنانا یا بنانا نہ بنانا کس کے ہاتھ میں ہے؟
اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی شکر گزار بناتا ہے، جسے چاہتا ہے ناشکرا بناتا ہے۔ اسی لیے ہمیں شکر بھی اللہ سے طلب کرنا ہے، صبر بھی اللہ سے طلب کرنا ہے، ذکر بھی اللہ سے طلب کرنا ہے، عبادت بھی اللہ سے طلب کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک اور ذریعہ جس کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بن سکتے ہیں، وہ ہے اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرنا۔ اللہ کی نعمتیں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اللہ کی آیتیں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اور جو ہمارے جسموں میں اور ہمارے بدنوں میں جو اللہ کی نعمتیں، اللہ کی نشانیاں اور اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کو پہچاننا ہے، ان پر غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، تفکر کرنا ہے، تو اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر جو ہے ادا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا اس حال میں کہ تمہیں کچھ علم نہیں تھا، کچھ نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ، اور اللہ نے تمہیں کان عطا فرمائے، آنکھیں عطا فرمائی، دل عطا فرمایا، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں، ان نعمتوں پر ہمیں سوچنا ہے، غور فکر کرنا ہے اور ناشکری سے بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تعرفون نعمت اللہ ثم تنکرونہا، کیا تم اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہو پھر انکار کر دیتے ہو؟ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان میں کے اکثر لوگ ناشکرے ہیں، اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو ہم آئے دن دیکھتے ہیں، صبح شام دیکھتے ہیں، ہر جگہ دیکھتے ہیں، باہر بھی دیکھتے ہیں اور اپنے اندر بھی دیکھتے ہیں، اور اللہ کی نعمتیں بے شمار ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھو تو کبھی شمار نہیں کر پاؤ گے۔ ان گنت نعمتیں، لا تعداد اور کاؤنٹ لیس نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے، یقین والوں کے لیے نشانیاں رکھ دی ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور تمہارے جانوں میں، تمہارے اپنے جسموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں رکھ دی ہے، کیا تم نہیں دیکھتے ہو؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ تو میرے دینی بھائیوں، اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرنے سے اللہ کا شکر پیدا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے کوئی تم پر احسان کرے کہ کوئی تم پر، کوئی بھی بندوں میں سے، کوئی بھی مخلوق میں سے، کوئی بھی مسلمان ہو، کوئی بھی غیر مسلم ہو، کوئی بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، تمہیں کوئی چیز عطا کرتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرو۔ اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ملتا ہے، اللہ کے شکر گزار ہم بنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن نہیں سکتا۔ تو لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرو۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من استعاذکم باللہ فاعیذوہ، جو اللہ کا نام لے کر تم سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو، شیلٹر دے دو۔ ومن سألکم باللہ فاعطوہ، اور جو اللہ کا نام لے کر تم سے کچھ مانگے تو اسے دے دو۔ ومن دعاکم فاجیبوہ، تمہیں دعوت دے دے تو اس کی دعوت قبول کر لو۔ ومن صنع الیکم معروفا فکافئوہ، کوئی اچھا کام کر دے تمہارے لیے، بہتر کام کر دے تو اسے اس کا اچھا بدلہ دے دو۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا کام اس کو لوٹا دو، اسی طرح تم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کر دو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ، لیکن اگر تم محسوس نہ کرو، تم نہ پاؤ اپنے پاس وہ چیز جس کے ذریعے اس کا بدلہ پورا کر سکو، اس کی چیز پھیڑ سکو، فَادْعُوا لَهُ، تو اس کے لیے دعا کرو، حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ، اتنی دعا کرو، اتنی دعا کرو کہ اس وقت تک دعا کرو کہ تمہیں یقین ہونے لگے، تمہیں گمان ہونے لگے کہ ہاں اس کا بدلہ میں نے پھیڑ دیا ہے۔ اسی طریقے سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سنع علیہ معروف، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کوئی کرے، فقال لفاعلہ، اور اچھا سلوک کرنے والے کے حق میں اس نے یہ کہہ دیا، جزاک اللہ خیرن، اللہ تجھ کو اس کا اچھا بدلہ عطا کر دے، فقد ابلغ فی الثناء،
تو گویا کہ جو ہے اس کی تعریف میں بہت اچھا کر دیا اس نے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کا بدلہ پھیر دیا۔ تو کچھ نہیں کر سکتے تو دعا کرو اس کے حق میں، غائبانہ دعا کرو، اس کے سامنے دعا کرو، اتنی دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو، محسوس ہونے لگے کہ اب تم نے اس کا بدلہ پھیر دیا ہے اور اس کا بدلہ تم نے اس کو دے دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کا شکر کیسے ادا ہوتا ہے؟ تم اپنے سے کمزور لوگوں کو دیکھو، اپنے سے غریب لوگوں کو دیکھو، کمتر لوگوں کو دیکھو، اوپر والے لوگوں کو دیکھو گے تو تمہارے پاس جو نعمت ہے وہ حقیر، معمولی اور بیکار نظر آئے گی، ناشکرے بن جاؤ گے۔ جو کمزور لوگ ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمتیں جو تمہیں عطا کیا ہے ان سے محروم کیا ہے، ان کو دیکھو گے تو اس کا احساس ہوگا اور تم شکر گزار بنو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، کہ تم میں سے جو نیچے ہیں ان لوگوں کی طرف دیکھو، ولا تنظروا الی من فوقکم، اپنے سے اوپر کے لوگوں کو نہ دیکھو، فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، اگر ایسا کرو گے تو قریب ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں تم پر ان کو حقیر نہیں سمجھو گے، معمولی اور کمتر اور بیکار نہیں سمجھو گے۔ یہ روایت ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو بخیلی اور اسراف سے استعمال نہ کرو، بلکہ اچھے طریقے سے استعمال کرو تو اللہ کے شکر گزار بنو گے۔ عمرو بن شعیب سے مروی ہے، وہ اپنے باپ، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلو وشربوا وتصدقوا، کھاؤ اور پیو اور صدقہ کرو، من غیر مبخلۃ ولا صرف، بخیلی مت کرو اور اسراف بھی نہ کرو، فإن اللہ يحب ان يرى اثر نعمته على عبده، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر، اس کی نعمت جو ہے اس کے بندے پر نظر آئے، تو وہ چیز نظر آنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے۔ تو بخیلی اور کنجوسی بھی اچھی چیز نہیں ہے، اسراف اور فضول خرچی بھی بیکار چیز نہیں ہے، درمیان میں رہو، صدقہ کرو، ہدیہ کرو اور خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرو۔ اور اسی طریقے سے آخری چیز یہ ہے کہ شیطان کا مقابلہ کرو، شیطان سے جہاد کرو، شیطان سے اللہ کی پناہ میں جاؤ، شیطان کے فتنوں سے، شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے نقش قدم سے بچنے کی پوری کوشش کرو، کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ ہم ناشکرے بنیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا، اس نے مہلت طلب کر لی اور اللہ نے اس کو مہلت بھی دے دیا، تو اس وقت ابلیس نے اللہ سے کیا کہا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم، ضرور بالضرور میں لوگوں کے سامنے سے آؤں گا، ومن خلفہم ان کے پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم ان کے دائیں جانب سے آؤں گا، وعن شمائلہم ان کے بائیں جانب سے آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، ان میں کے اکثر لوگوں کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بہت کم بندے ہوں گے جو شکر گزار بندے ہوں گے۔ تو میرے دینی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ شیطانی ہتھ کنڈوں سے، شیطانی وسوسے سے، شیطانی حربوں سے، شیطانی سازشوں سے، شیطان ہماری ہر چیز میں ملوث ہے، ہر چیز میں گھس چکا ہے، ہر چیز میں سرایت کر چکا ہے، اسی طرح سرایت کر چکا ہے جس طریقے سے ہمارے جسم میں خون دوران کرتا ہے، خون گردش کرتا ہے، ہر چیز میں شیطان ہے۔ تو ہمیں شیطان کی ہتھ کنڈوں سے بچنا چاہیے، اس کے وسوسوں کے، اس کے شبہات سے، اس کے شکوک سے، اس کے جو شبہات، جو شیطانی شبہات ہے اس سے بچنا چاہیے، تو ہم جو ہے اللہ کے شکر گزار بندے بن سکتے ہیں۔ اور ناشکری کا انجام بہت برا ہوتا ہے میرے ساتھیوں، اللہ کی نعمتیں چھن جاتی ہیں، اللہ کی نعمتیں نقمتوں میں بدل جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھوک میں، فقر و فاقے میں، خوف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں، ماضی کی قوموں کی مثالیں بتائی گئی ہیں، قوم سبا کی مثال بتائی گئی ہے، اس قریہ کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النحل میں ذکر کیا ہے، جو آمنتن مطمئنتن، امن میں تھا، اطمینان میں تھا، خوشحالی میں تھا، چو طرف سے رزق آتا تھا، بے فکری کی زندگی گزارتا تھا، لیکن اس نے اللہ کی
نعمتوں کی ناشکری کی فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ نے خوف میں اور بھوک میں اور قحط سالی میں مبتلا کر دیا۔ اور اسی طریقے سے قارون کا کیا انجام ہوا؟ وہ فقر کرتا تھا، تکبر کرتا تھا، اللہ کی ناشکری کرتا تھا، اللہ کے بندوں نے اسے ڈرایا، اللہ نے اسے ڈرایا، اس نے نہیں مانا، تو اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا۔ اور اسی طریقے سے قوم سبا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب باغات دیے، خوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لہلہاتی ہوئی کھیتیاں دی، پیداوار دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب نعمتیں دی۔ ناشکری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سیلاب ان پر چلا دیا، ایسا سیلاب کہ ان کی لہلہاتی ہوئی کھیتیاں اور باغات سب تباہ ہو کر رہ گئے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا مقابلہ شکر سے کریں، ورنہ یہ نعمتیں عذاب میں بدل جاتی ہیں، نقمت میں بدل جاتی ہیں، نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر کرتا ہے اپنے لیے شکر کرتا ہے۔ ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بے نیاز ہے، تمہارے شکر کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ شکر کرو گے تمہارا فائدہ ہوگا، دنیا اور آخرت کا فائدہ ہوگا، اور اگر ناشکری کرو گے تم اپنا نقصان اٹھاؤ گے۔ اور ہم کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ناشکرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی دے رہا ہے۔ تو کیا ہے یہ چیز؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہلت ہے، اللہ کا استدراج ہے، اللہ چھوٹ دے رہا ہے، چھوٹ دیتا ہے۔ آخری آیت ہے، یہ پڑھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ اَيَحْسَبُونَ، کیا ان لوگوں نے گمان کر لیا ہے، انما نمدہم بہ من مال و بنین، کہ ہم نے انہیں خوب بیٹے دیے ہیں، خوب مال دیا ہے۔ نسارع لہم فی الخیرات، تو جان لے کہ جو ہے جو نعمتیں ہم بڑھ چڑھ کر ان کو جلدی میں دے رہے ہیں تاکہ اچانک سے پھر ان کی گرفت کر سکے۔ بل لا یشعرون، ان کو احساس اور شعور بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، آہستہ آہستہ ہم انہیں درجہ بدرجہ تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی طرف لا رہے ہیں۔ جب کوئی ناشکری کرتا ہے تو ان کو اور اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ مزید ناشکرے بنے، پھر اس کے بعد اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مہلت نہیں دیتا، ڈھیل نہیں دیتا، فوراً ان کا مواخذہ کرتا ہے، گرفت کر لیتا ہے۔ تو اسی لیے سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کرتے ہیں نسبغ علیہم النعم ونمنعہم الشکر، کہ ہم انہیں مزید نعمتیں دیتے ہیں اور انہیں شکر سے روک دیتے ہیں۔ تو اسی لیے وہ لوگ جو نعمتوں میں ہیں، اتراتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہوئے بھی نعمتوں میں ہیں، ان کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں، ان کو دیکھ کر اچھے گمان میں نہ پڑے کہ بہت اچھا ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ ہرگز نہیں میرے دینی بھائیوں، ان کے ساتھ بہت برا، بدترین ہونے والا ہے، دنیا میں بھی بدترین ہونے والا ہے، مثالیں گزر چکی ہیں، اور آخرت میں سب سے برا ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شکر گزار بندہ بنائے، ناشکری سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل سے، زبان سے اور عمل سے شکر کرنے والا بنائے، اور کفران نعمت سے بچائے، اللہ کی توحید پر لے کر آئے، توحید پر ہمیں ثابت قدم رکھے، اور دنیا کو توحید کا پیغام دینے والا بنائے، اور دنیا کو شرک سے بچانے والا، کفر سے بچانے والا، کفران نعمت سے بچانے والا اور منع کرنے والا ہمیں بنائے۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔